لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آیت نمبر 186 تک چلا جاتا ہے. اس کے بعد بھی سلسلہ ہے، مگر یہ پورا کا پورا روزے کی تفصیل، روزے کا فرض کرنا، ماہ رمضان کی اہمیت، یہ تمام موضوعات ہیں جو انشاءاللہ ہم ابتدائی دنوں میں اس کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے. قرآن مجید اللہ کی وہ لا فانی اور لا ثانی کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے، جو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آپ نے اس کتاب کو اس امت کے حوالے کیا، اس امت کو سنایا، اس امت کو لکھوایا، اس امت کے ذہنوں میں بٹھایا، اور صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی. تمام تر احکامات اسی کتاب کے اندر ہے، ہر خیر و شر موجود ہے، بندے کو اختیار ہے کیا لیتا ہے اور کیا نہیں لیتا. ہم ابتدا کر رہے ہیں ماہ رمضان کے فرض ہونے کی. پروردگار عالم مخاطب کر رہا ہے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنو، تمام کو نہیں، نہ تمام انسانوں کو، بلکہ وہ افراد جو ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اس کی خلقت کے اوپر، اس کی مالکیت کے اوپر، اس کی قدرت کے اوپر، یعنی تمام صفات حمیدہ جو اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، ان کے ساتھ اس کی وحدانیت پر یقین کرنا. وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا رہے گا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے. وہ مالک کل ہے، مالک مختار ہے، وہ کن فیکون کی منزل ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے. اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا. اسی نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے، وہی ہمیں اور آپ کو فنا کرے گا. اور وہی اب پروردگار عالم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے وہ صاحبان ایمان جو ایمان لائے ہیں، کتب علیکم الصیام، ان کے اوپر لکھ دیے گئے ہیں ماہ رمضان کے روزے، ماہ مبارک رمضان کے روزے ان کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں. کتبہ جو ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے قبل کی امتوں کے اوپر روزے لکھے گئے تھے، روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، شاید، لعلکم آتا ہے شاید تم متقی ہو جاؤ، روزوں کے ذریعے سے روزہ رکھ کر کے تم شاید متقی بن جاؤ. یہاں پہ بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم کو یہ کہنے کی گنجائش پیدا ہو جائے کہ صاحب ہمارا کیا قصور تھا، کیا ہماری قوم ایسی ملی تھی کہ جن پر روزے فرض کر دیے گئے، جن کو بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دے دیا گیا. نہیں،
کما کوتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی، تم سے قبل جتنی امتیں آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ان پر بھی روزے رکھے گئے تھے۔ اس مقام کے اوپر ایک چیز کی وضاحت کر دوں، جو قبل کی امتیں تھیں ان کے لیے ملتا ہے کہ ان پر 24 گھنٹے کا روزہ فرض تھا، یعنی ایک بار انہوں نے افطار کر لی، اب اس کے بعد افطار کے بعد دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شرف ملا ہے، جو اسی قرآن میں آئے گا آگے جا کے۔ ورنہ 24 گھنٹے کے روزے، ایک بار کھانے کی اجازت، آپ کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ صاحب ہم ہی پہ کیوں روزے فرض کیے گئے، قبل کی امت پہ کیوں؟ پہلے ہی کہہ دیا، ہم نے جس طریقے سے قبل کی امتوں پر روزے فرض کیے تھے ویسے ہی تم پر بھی روزے فرض کیے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیا انداز قرآن نے اختیار کیا ہے، ایام معدودات۔ بھائی یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، چند دنوں کی تو بات ہے یار، بھائی چند دن کی بات ہے، پوری زندگی کے پورے سال کے روزے نہیں ہیں، صرف ایام معدودات، چند دن کی بات ہے۔ اور اس کے بعد بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس کے بعد بھی اگر آپ میں کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، جب مرض سے آپ کو شفا مل جائے، جب آپ کا سفر ختم ہو جائے تو ان ایام کو پورا کر لیں۔ مثلا ایک مہینے کے روزے 30 دن کے فرض کیے گئے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب آپ روزہ چھوڑ دیے، آپ کو کوئی ضروری سفر آ گیا یا سفر میں تھے، ماہ رمضان شروع ہو گیا، تو اب آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو مرض سے شفا مل جائے، جب آپ کا سفر ختم ہو جائے اور ماہ رمضان بھی ختم ہو جائے، تو جتنے روزے آپ کے ماہ رمضان میں چھوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، وہ پورا کر کے ایک مہینہ مکمل کر لیں۔ سال میں ایک مہینے کے روزے آپ پر فرض ہیں، آپ کی بیماری ختم ہو جائے، شفا مل جائے، آپ کا سفر ختم ہو جائے، تو آپ ان روزوں کی قضا ادا کر دیں، تو آپ جو ہے متقی بن جائیں گے، تعداد پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد پوری کرنا ضروری ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ، جن میں استطاعت ہے، یعنی جو روزے نہیں رکھ سکتے، مشقت ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور اس بنا کے اوپر، یعنی ایک تو وہ تھا کہ بیمار ہے اور وقتی بیماری ہوئی، شفا مل جائے گی، روزے رکھ لیں گے، ایک سفر کی تھی، اب یہ دوسری کنڈیشن آ گئی، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یعنی اب ان میں استطاعت نہیں ہے اس بات کی کہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے، بھوک برداشت نہیں کر سکتے، اس بنا کے اوپر وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، تو اس کا حل بھی بتا دیا گیا، فدیتون طعام و مسکین، ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو، مومن کو، غریب کو، فقیر کو کھلا دے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اگر آج پتہ چل جائے کہ میں کل روزہ نہیں رکھ سکوں گا تو مجھے آج ہی کل کا فدیہ دینا ہوگا، یعنی جتنے روزے ترک ہوں گے، چاہے ایک روزہ ہو یا پورے ماہ رمضان کے، تو اس کا فدیہ جو ہے دے کر کے اس غریب کو، مگر یہ یاد رکھیے گا وہ فدیہ روزے کا بدل نہیں ہے،
روزہ واجب رہے گا آپ کے ذمے. لیکن بیماریاں تو ایسی ہیں نا کہ پروردگار آج شدت پیاس ہے، آج بھوک کا احساس ہے، کمزوری ہے، مگر شفا مل سکتی ہے. پیاس کی شدت ختم ہو سکتی ہے، بھوک کا احساس نہ ختم ہو گیا. اگر مرض آپ کا ختم ہو گیا تو پھر وہ روزے رکھیں، ختم نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت ماہ رمضان جیسا شروع ہو گیا، آج روزہ نہیں رکھا ہے، یا اب آگے جب تک بیمار رہیں گے نہیں رکھیں گے شدت پیاس کی وجہ سے، تو اس کے لیے فدیہ ہے. اور وہ فدیہ اس وقت دے کر کے کسی غریب کی مدد کر دینا ہے، ان کو کھانا کھلا دینا ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اگر آپ اپنی طرف سے یہ نیکی کریں گے تو بہت بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لیکن تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم صاحبان علم و خبر ہو. آپ اندازے گفتگو پروردگار کے دیکھیں، ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے نہیں لگایا ہے، آپ کو پورا پورا کریڈٹ دیا ہے. یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے معاملہ. یہاں ایک خاص بات اور ایک خاص نقطہ ہے. گفتگو کا انداز دیکھیں قرآن مجید کی. وہ حاکم ہے، ہر طرح سے حکم دے سکتا ہے. میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں برباد کر دوں گا، میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا، تمہیں جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لوں گا، ایسے مرض میں مبتلا کروں گا نجات نہ ملے اگر روزہ نہیں رکھو گے. نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس کا انداز گفتگو دیکھیں. ایک تو خطاب ہے، عمومی خطاب، یا ایھا الذین آمنو. کون ہے وہ؟ صاحب ایمان. صاحب ایمان کو دعوت دی ہے، ہر ایک کو نہیں. جب تم ایمان لے آئے ہو اس بات کے اوپر اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اب آپ کا ہر اعتراض ختم ہو گیا. جب آپ نے اللہ کو سب کچھ مان لیا اپنا، تو اب اس کا امر ہمارے لیے تعمیل ہے. ہم سر جھکا دیں گے اس کے حکم کے سامنے. کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے پر روزوں کو فرض کیا ہے. ہمیں سر تسلیم خم کرنے ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے حکم دیا، ضرور روزہ رکھیں گے. اور پھر انداز گفتگو دیکھیے، گھبرانے کی بات نہیں. کما کتب علیکم الصیام، کتنا پیارا انداز ہے. تم سے قبل کی جو امتیں آئی تھی ہم نے ان پہ بھی روزے فرض کیے تھے. خالی تم ہی نہیں ہو، ان پہ بھی روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ اس روزے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، روزے کی حالت میں جو شدت پیاس ہوتی ہے، جو بھوک کی شدت ہوتی ہے، اس کے سبب سے تمہارے اندر جو آخرت کا خوف پیدا ہوگا، بھوک اور پیاس سے بچنے کا. آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جہاں زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں. آج اس موجودہ زمانے میں دنیا میں دیکھ لیں کہا کہ کیا کیا حالات ہیں، کتنے برے حالات ہیں. 2 وقت کی نان شبینہ نصیب نہیں ہے، ایک گلاس پانی میسر نہیں ہے، بھوکوں لوگ مر رہے ہیں استعمار کے ہاتھوں. آج دیکھیے کیسا طوفان مہنگائی کا اٹھا ہوا ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. دست رس سے باہر ہے قیمت خرید. روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے ایمان کو قوی کرتا ہے، نیتوں کو قوی کرتا ہے، ارادوں کو مستحکم کرتا ہے. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے روزے دار کی مثال دی ہے. کیا بہترین مثال ہے. مثال کے طور پر ایک درخت جس کو آپ زمین میں نصب کرتے ہیں، زمین کو ہموار کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اور اس میں ایک درخت کا پودا لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کے سارے انتظامات کرتے ہیں، روزانہ اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، ہر ظاہری مشکلات سے بچاتے ہیں، ہواؤں سے، سردی سے، زیادہ تیز دھوپ سے، ان تمام چیزوں سے آپ اس کے تحفظ کا انتظام کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر معمولی سا جھونکا آ جائے تو وہ درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے. یہ
روزانہ کے مشاہدے میں آپ کو ملے گا. لیکن پہاڑوں کے اوپر جو خودرو درخت ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ لمبے لمبے درخت، وہ عظیم الجثہ درخت، تیز تر ہوائیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور ان کی شاخیں زمین تک مل جاتی ہیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. روزے دار اسی صورت سے روزہ رکھ کے، ظاہری مشکلات کو برداشت کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے، اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ لاکھ باد صبا کی شیطانی وساوس پیدا ہوں، لاکھ ظلمات کے اندھیرے کی جو ہے وہ ہوائیں آئیں، گمراہی ہر طرف سے ہوتی ہو، مگر مومن ثابت قدم رہے گا، اس کے ایمان میں ذرہ برابر جو ہے وہ تزلزل پیدا نہیں ہوگا. اگر 2 دن کھانا نہ ملے تو وہ برداشت کرے گا، 2 دن پانی نہ ملے برداشت کرے گا. کیوں؟ روزے نے اس کو اتنی قوت و طاقت دے دی ہے. پھر سب سے بڑی چیز یہ جو قیامت کی منظر کشی اللہ نے کی ہے، قیامت کے دن کیسا عالم ہوگا، کیا بھوک کا عالم ہوگا، کیا شدت پیاس ہوگی، لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوں گی اور وہ ترس رہے ہوں گے اس وقت کو جو ہے. تو روزہ اس کے لیے سبب بنے گا راحت کا، کہ قیامت کے دن وہ پیاسا نہیں ہوگا، بھوکا نہیں ہوگا. لوگ جب کٹ کٹ کے صراط مستقیم پر گر رہے ہوں گے تو یہ روزے دار اس پر ہوا کی طریقے سے گزرے گا اور روزہ اس کی شفاعت کرے گا. اس کو اللہ نے ایک ایسی قوت و طاقت ادا کر دی ہے کہ اس کے پاس تقوی ہے. اگر وہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے تو صرف اللہ سے. روزہ انسان کی زندگی میں بہترین ذریعہ ہے تقوی پیدا کرنے کا. یہ عمل صرف خدا کی ذات کے لیے ہے. روزے میں کسی طرح کا مکر اور کسی طرح کی ریاکاری نہیں. ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. نماز دکھاوے کے لیے ہو سکتی ہے، لوگوں پر روب دیکھیں میں کیسا عبادت گزار اور کیسا اللہ کا نیک بندہ ہوں کہ ہر وقت نماز میں رہتا ہوں، رکوع و سجود میں رہتا ہوں، ہر وقت تسبیح و تحلیل پڑھتا ہوں، ہر وقت مسجد میں جو ہے وہ رونق لگائے رہتا ہوں. لوگ سمجھے حج پہ جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بھی دولت مند ہیں، ہم بھی ہر سال جو ہے وہ حج کرتے ہیں، سال میں کئی عمرے کرتے ہیں. لیکن روزے دار خود معصوم نے تائید کی ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں مکر اور ریا نہیں ہے، کوئی ظاہر داری نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کی محبت میں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ فقط کھانے کا ترک کر دینا، پانی کو چھوڑ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بدن جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہماری باڈی جو اللہ نے تشکیل دی ہے، اس کے ایک روئے کا روزہ ہونا چاہیے. مثلا زبان جو اللہ نے عطا کی ہے وہ سچائی کے لیے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، فحش بکنے کے لیے نہیں، برائی کرنے کے لیے نہیں، غیبت کرنے کے لیے نہیں. روزے کے معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات جاری نہ ہو. ہر وہ بات آپ کی زبان کے اوپر آئے جس سے آپ کا خالق راضی ہو، اس کا نبی آپ سے راضی ہو. اسی صورت سے اللہ نے کان عطا کیے ہیں سننے کے لیے، لہذا اس سے کوئی وہ باتیں جو غنا میں شمار ہوتی ہوں یا غیبت ہے، برائیاں ہیں، ان سب سے اپنے کو محفوظ رکھے، اپنے کان میں کو محفوظ رکھے ہر اس آواز سے جو آواز اللہ کو اس کے نبی کو پسند نہیں ہے. یہ آنکھیں اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کائنات کو نظارہ کرنے کے لیے، اس روزے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نامحرم جگہ یا وہ جگہ جس جگہ کو دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ان آنکھوں کو محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے. یہ ذہن جو عطا کیا اس کے اندر خباثت پیدا نہ ہو، فتنے پیدا نہ ہو، مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی صورتیں پیدا نہ ہو، مراکز کے خلاف سازشیں کرنے کی صورتیں پیدا نہ ہو، علماء کے خلاف بیانات جاری کرنے کے لیے اس ذہن کے اندر جو ہے وہ منصوبے نہ بن رہے ہوں، بلکہ
اس ذہن کے اندر وہ منصوبے آئیں کہ اس ماہ رمضان میں ہم اپنے کسی بھائی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اپنے دین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اپنے غربا کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتے ہیں، اپنے مرکز کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو کس طریقے سے ایک اچھی کمیونٹی بنانے میں ہم اپنا کردار، اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ سازی ماہ رمضان میں ہو۔ یا مثلا شام کو اگر مسجد میں جائیں گے تو ہمیں تلاوت کیسے کرنی ہے، دعائیں کیسے پڑھنی ہے، اگر دوسرے پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہم خود اپنے کو مدد کیسے لیتے ہیں۔ مشاہدے میں یہ آتا ہے اکثر و بیشتر کہ جب عبادات ہوتی ہیں، مجالس، محافل، ماہ رمضان، ماہ شعبان یا دیگر ایام میں یا ایام اعضا میں، اگر دوسرا تلاوت کر رہا ہے، حدیث قصہ پڑھ رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، تو ہمیں نہ اس کی آواز اچھی لگتی ہے، نہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں آواز ہماری اچھی ہے، قرات ہماری اچھی ہے، ہر روز دعائیں صرف میں پڑھوں، لوگ مجھے سنیں، میں کسی کو نہ سنوں، لوگ مجھے سمجھے کہ میں ہی سب سے بڑا متقی ہوں، میں ہی اللہ والا ہوں، میری تلاوت جو ہے وہی ہے۔ نہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں، یاد رکھیے گا، شیطانی وسوسے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ کوئی بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں، جو پڑھے اسی خوشی کے ساتھ سنیں اور توجہ کے ساتھ دعاؤں کو، دعا افتتاح ہے، حدیث قصہ ہے، دعائیں جتنے عدیہ مذکور ہیں ماہ رمضان کے، وہ سب سنیں اور اپنے اندر ایک درد پیدا کریں، اپنے اندر ایک جذبہ یہ نہیں ہے مائک کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے، فلاں صاحب کے بیٹے یہ ہر روز یہی آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی ملکیت ہو گئی ہے، بس معلومہ کتاب کھلی رکھی ہے دعاؤں کی، مگر ذہن جو ہے اس پر قبضہ شیطان نے کر لیا ہے اور ہم کہیں سے کہیں چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کب دعا ختم ہو جناب۔ ہم اپنے خیالات میں منصوبہ بندی کرتے رہے اور غلطیاں پکڑتے رہے، اس بندے نے کہاں غلطی کی ہے، ابھی جیسے ہی ختم ہوگا گریبان پکڑوں گا، تم نے کیا پڑھا، کس نے تم کو پڑھایا۔ یہ سب وہ شیطانی وسوسے خیالات ہیں جو ان ایام میں، جو ایام سعید کہلاتے آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ بے شک شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود یہ شیطانی خیالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا جب آپ مرکز میں جائیں، سینٹر میں جائیں، امام بارگاہ میں جائیں، مسجد میں جائیں، ان تمام خیالات کو ذہن سے نکال کے بالکل ایک خالص نیت کہ ہم نے دن بھر روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، اب ہم جا رہے ہیں امام بارگاہ میں، مسجد میں، سینٹر میں، جہاں بھی اللہ کے مہمان خصوصی بننے کے لیے اس کے دسترخوان کے اوپر، اب ہمارے ذریعے سے، ظاہری اخلاق کے ذریعے سے، ظاہری گفتگو کے ذریعے سے، خلوص نیت کے ساتھ اپنا قدم بڑھائیں اور وہاں دیکھیں کہ ہم کس کام آ سکتے ہیں۔ کیا سینٹر میں کوئی صفائی کی ضرورت ہے، ہم اپنے کو پیش کریں۔ افطار میں مدد کی ضرورت ہے، ہم اپنے کو پیش کریں۔ روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کیا جا رہا ہے، ہم اس میں اپنا کردار پیش کریں۔ منتظمین سے کہیں ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، پورا مہینہ ہے، ہمارے لائق جو بھی خدمت ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، محبت کے ساتھ سنیے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیے۔ اتنی چیزیں افطار کے وقت عائد ہو جاتی ہیں، آپ کوئی ایک چیز اپنے ذمہ کر لیجئے، کسی ایک مومن کو وہیں سے پانی لیجئے اور لیجئے خدمت میں پیش کیجئے۔ یہ اخلاق اسلامی، اس ایک مہینے کے اندر وہ تربیت ہمارے لیے فراہم ہوتی ہے جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ اس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں افطار کرانے کے اوپر کہ آپ کو حیرت اور تعجب ہوگا، اور آپ کا عمل آپ کے بچوں کے لیے نمونہ بنے گا کہ گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں اور سینٹر میں آ کر کے ہم کس طریقے سے اپنے چاہنے والے، اپنے مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی بوڑھا ہے اس کو سہارا دیں، بچوں کے اوپر دست شفقت رکھیں،
دعاؤں میں اپنے ساتھ بٹھائیں، نماز میں اپنے ساتھ بٹھائیں. وہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں. محبت و شفقت کے ساتھ کسی کا بھی بچہ ہو، پیار سے بلائیں، اس سے سوال کریں کچھ کھاؤ گے کچھ پیو گے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری قوم کی تربیت کرتی ہیں. بہرحال تھوڑا سا درمیان میں گفتگو آ گئی، اس لیے میں نے اس موضوع کو ادھر چھیڑ دیا ہے. اصل جو بنیاد ہے روزے کی، وہ تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے. دنیا کی ہر لذت کو ترک کر دیا آپ نے. کس کی خاطر؟ اللہ کے حکم کی خاطر. جتنی زندگی کی لذات ہے سب کو ترک کر دیا. یہ صرف اگر ایک ماہ آپ نے یہ کیا تو ایک ماہ نہیں، بلکہ اب آپ کی زندگی میں یہ چیز جاری و ساری رہے. پھر آپ دیکھیے تقوی کی کتنی بلند ترین منزل کے اوپر آپ پہنچ جائیں گے. ایک دن کی تبلیغ نہیں ہے، پورے ایک مہینہ سال میں بہت بڑا ہوتا ہے. اور اسی آیت میں اللہ نے دوسری قوموں کی مثال پیش کر دی ہے کہ خالق تم اکیلے نہیں ہو کہ ہم نے روزہ یہ زحمت تم کو دی ہے، یہ مشقت اٹھانے کا حکم تم کو دیا ہے. تم سے پہلے کی جو قومیں تھی ہم ان کو یہ حکم دے چکے ہیں، ان پر لکھ چکے ہیں، فرض کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی آیت کے اندر سفر سے اور مرض سے آپ کو چھوٹ دے دیے کہ اگر آپ بیمار ہیں مت رکھیے، سفر میں مت رکھیے، عام معافی کا اعلان ہے. اس کے بعد شدت ہے مرض میں، یعنی وہ بیماری جو ایک عام طور پہ ہو جاتی ہے، ایک نہیں مستقل ایک بیماری، شدت پیاس یا بھوک. اب آج کے زمانے میں آپ کو ملے گا یار لفظ سفر کا حکم ہے نا. ارے صاحب ہم تو ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں، گھنٹے میں پہنچ جائے. پہلے تو 6 مہینے میں پہنچے تھے. وہ سفر کی تاب ہوتی تھی، نہ پیاس کا انتظام ہوتا تھا، نہ بھوک کا انتظام ہوتا تھا، نہ راستے میں رکنے کا آرام کا انتظام. اس لیے یہ حکم دیا تھا. آج تو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیے، شام کو بیٹھے اور صبح کو جو ہے دوسرے ملک پہنچ گئے آپ 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے اندر. نہیں، شریعت کا حکم ہے یہ، اللہ کا حکم ہے یہ. اللہ کے حکم کے اوپر ہم اپنی عقل اپنی جہالت کا ثبوت نہ دیں. ایسے سوالات ہر روز آتے ہیں اور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کب روزہ رکھو اور کب نہ رکھو، بس اس کے آگے ہماری زبان بند ہونی چاہیے. اللہ کے قرآن کے اوپر، آیات کے اوپر جو ہے اپنا مشورہ دینا پلیز تمام بھائیوں سے گزارش ہے. وہ بہتر جانتا ہے جس نے حکم دیا ہے، ہم نہیں. ہماری محدود عقل ہے، محدود عمر ہے، محدود زمانہ ہے. روزے کی حالت، اس کا اثر پورے بدن کے اوپر پڑتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ پرہیز، کھانے پینا چھوڑ دینا. نہیں، کچھ نہیں کھائیے گا، پیٹ خالی رکھیے گا. ہر بیماری کی جڑ پیٹ ہے. روزہ رکھیے. ہر گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ روزہ ہے. ہم بھی بہت سی چیزیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور چھوٹتی نہیں ہے لاکھ کوشش کے باوجود. مثلا ایک شخص ہے جو سگریٹ کا عادی ہے، چین اسموکر، ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ لگانا اس کا ترہ امتیاز ہے. شہرت ہے، ورلڈ بک میں نام لکھ گیا، ان سے زیادہ سگریٹ پینے والا کوئی نہیں. معلوم رمضان آ گیا، رمضان کی شان کی اطلاع آ گئی، اور اب کوئی احساس ہوا کہ ہے ماہ رمضان اور اللہ کا حکم. اور یہ چین اسموکر جب تک جاگ رہا تھا، جب تک ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. اور اب اللہ کا حکم آ گیا، اس نے
रख दिया, सिगार को सिगरेट को अलग नहीं। वो मेरी आदत थी, अब ये अल्लाह का हुक्म है, मेरे खालिक का, मेरे मालिक का। कहाँ का चैन स्मोकर, कहाँ की वो। 1 महीना बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उसने, यानी इफ्तार के बाद उसने पिया, मगर सहर खाने के बाद, वाजिब रोजा हो जाने के बाद वक्त से और गुरूब होने तक, यानी इफ्तार तक उसने देखा भी नहीं, वो भी नहीं किया। 1-2 दिन तकलीफ हो सकती है आदत की बिना पर, मगर ये नहीं कि उसने हुक्म इलाही के खिलाफ किया। क्यों? मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह ने फर्ज किया है, आपने अपनी आदत को छोड़ दिया है, इसी का नाम तकवा है। जहां अम्र इलाही को इंसान अपने तमाम इरादों पर, अपनी तमाम नियतों के ऊपर, अपने तमाम मकासद के ऊपर अव्वली तरजीह दे कि ये मेरे खालिक का हुक्म है और इसे मुझे बजा लाना वाजिब है, इसी का नाम तकवा है। फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में कैसे तब्दीली आती है इस रोजे के। अच्छा, दूसरी चीज ये है, रोजा जो है वो इस्तिआनत के माने में आता है, मदद के माने, यानी रोजे के जरिए से तुम अपनी मदद करो अपने को। उसके बाद आप देखिए आप में कितनी कुव्वत आती है। एक तो जो आपका ईमान है वो कितना मजबूत होता है, आपका इरादा कितना मजबूत होता है, आपकी नीयत कितनी मजबूत होती है। फिर आप अपने अंदर एक ऐसी कुदरती ताकत महसूस करेंगे कि कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई आपके साथ है। ये रोजे का सबसे बड़ा फायदा है, बेहतरीन इबादतों में इबादत है। आप ये देखें ना, जिनको आपने अपना लीडर माना है, अपना रहबर माना है, जो आपकी दुनिया के भी दामिन है और आखिरत के भी दामिन है, उन्हीं ने क्या किया है। हमारे नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उसके बाद इमाम अली इब्न अबी तालिब, इमाम हसन मुज्तबा, जनाब फातिमा ज़हरा, इमाम हुसैन, इमाम अली इब्न हुसैन, और आखिर तक इमाम ज़माना तक आ जाइए। इमाम ज़माना के हालात तो उस तरीके से आपको नहीं मिलेंगे, मगर 11वें इमाम तक आपको तफसील से तारीखों में हालात मिल जाएंगे। अपनी मदद के लिए उन्होंने 2 चीजों को अपनाया है, मरज हो, बीमारी हो, जाहिरी मुश्किलात हो, कैदो बंद हो, जालिम का डर और खौफ हो, 2 चीजों से मदद ली है। ये कुरान भी गवाह है, तारीख भी गवाह है, अहादीस भी गवाह है। या जरिया नमाज बनाया या रोजा। मैं तो साहिबान ईमान सिर्फ उनको मानता हूं जो अली वलीउल्लाह के मानने वाले, बकिया को नहीं। ईमान से मुरादी जो है विलायत अली इब्न अबी तालिब है। तो जब आप मोमिन हैं तो आप ये देखें कि आपके अमीर ने क्या किया। आप ये फख्र करते हैं ना कि हम जो है शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ के सबब कायनात में आए हैं, तो फिर ये भी तो देखें उस शहजादी ने किया क्या अपनी जिंदगी में। जो जमाना ने जन्नत के सरदार हैं, हसनैन करीमैन, उन्हीं ने क्या किया है। उनका किरदार, उनकी सीरत, उनका तरीक़ा जिंदगी देखें। पूरा सूरा जब उन्होंने मदद ली है इस्तिआनत रोजे के जरिए से अपने बच्चों की शिफायाबी के लिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-3 दिन रोजे रखे। खुद शहजादी कायनात जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, वो बच्चे जो अभी शिफायाब हुए, इमाम हसन और इमाम हुसैन, घर की कनीज़ फिजा, उन सब ने रोजे रखे तो अल्लाह ने सूरह दहर तोहफे में दिया। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? कितनी जल्द बच्चों को शिफा मिली रोजे की मदद से, रोजे की हालत में। और उसमें भी आप ये देखिए कि दिन भर रोजा रखा, ऊपर से जो इफ्तार का इंतजाम हुआ तो उसमें भी साहिल आ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोजे रखे, तीनों दिन साहिल साहब आ गए।
کبھی قیدی بن کے، کبھی مسکین بن کے، اور کبھی یتیم بن کے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف 1 منٹ باقی رہ گئی۔ اور انہی نے وہ اپنا کھانا جو افطار کے لیے رکھا تھا وہ دے دیا۔ تمام چیزوں کو چھوڑ دیے، روزے کی نیت، روزے کی شدت، روزے کی پیاس، بھوک، یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے۔ صرف اس وقت کا وہ عمل کہ جب افطار کرنے جا رہے تھے اور سائل نے آ کر کے آواز دی ہے، اب آپ اپنے طور کے اوپر سوچیے اور فکر کیجئے، روزانہ کیفیت ہماری کیا ہوتی ہے۔ جب افطار کا وقت آتا ہے اس وقت پیاس کی شدت شباب پہ ہوتی ہے، بھوک کا شدید احساس ہوتا ہے۔ سر جائے دیکھ لیجیے آپ، بھائی کب روزے کا افطار کا وقت ہے، کس وقت اذان ہونے جا رہی ہے، کس وقت، ہر ایک کی زبان کے اوپر، عورت مرد بچہ سب، کیوں پورے دن سے بھوکے چلے آ رہے ہیں، پیاسے چلے آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، اور دل چاہتا ہے کتنی جلدی جو ہے وہ حکم ملے اذان کا اور ہم جلدی سے افطار کریں، یہ ہے۔ اور دوسری طرف جن کے ہم مطیع و فرما بردار ہیں، جن کی مولائیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا عالم کیا ہے؟ دسترخوان بچ گیا، روٹیاں لگ گئی، افطار کا وقت ہونے والا ہے، ابھی افطار کا وقت آیا ہی چاہتا تھا کہ سائل آ جاتا ہے۔ آپ عام طور پہ دیکھیں نا، جیسے ہمیں ویسے ہی وہ بھی ہے جی۔ معلومات سائل نے سوال کیا، امام علی علیہ السلام نے اپنی روٹی دے دی اٹھا کے، جناب فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی آ کے، امام حسن و امام حسین نے بھی اپنی روٹی دے دی، کنیز نے بھی روٹی دے دی، اور پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اگلے دن کے روزے کی تیاری۔ ملے گی ایسی کوئی مثال؟ یہ ادا میرے مالک کو ایسی پسند آئی کہ نہ ایسے روزے دار پہلے پیدا ہوئے نہ اس کے بعد پیدا ہوں گے، اور مکمل ایک سورہ دہر ان کی شان میں نازل کر دیا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو کل ہم کنٹینیو کریں گے، اسی 2-3 روز 4 روز جو ہے روزے ہی کی اوپر ہماری گفتگو ہوگی ان کلمات کے ساتھ۔ پروردگار عالم، یہ رحمتوں و برکتوں کا مہینہ تو نے نازل کیا ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو مزید توفیق عطا فرما، ان کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما، جو اس نعمت سے محروم ہے پروردگارہ ان کو توفیق عطا فرما، اگر بیمار ہے تو ان کو شفا عطا فرما، اگر حالت سفر میں ہے ان کے سفر کو خیر و خوبی سے انجام دے۔ پروردگارہ جتنے مریض و بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے باقر بھائی، ہمارے محسن، ہمارے دوست، عزیز، بزرگ، عظیم شاعر، اذا کی زینت، محفلوں کی رونق، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ آپ 5 مرتبہ ان کی شفا یابی کے لیے، اور دیگر مریض جتنے بھی ہیں ہمارے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ باقر بھائی کو، ڈاکٹر ظفر جعفری کو، سلطان کرم علی صاحب، ان کے اہلیہ بہن سلمہ لاڈک، اور جتنے ہمارے مریض مومن و مومنات ہیں، جتنے ہمارے سامعین بیمار ہیں، ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ ہمیں یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ ہر روز ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی، دوست، عزیز تعاون کرتا ہے۔ آج پہلی ماہ رمضان المبارک کو ہمارے صاحب خیر، ایک بہترین کامیاب ڈینٹسٹ اور قوم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے، مراکز اور قوم کی ہر لحاظ سے دامے ترخ سخن مدد کرنے والے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے
علماء کی بل اعلان حمایت کرنے والے یعنی ڈاکٹر اسد صادق، پروردگار ان کو سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، شفایابی عطا فرمائے، اور ان کے ارادوں میں مزید ان کو تقویت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، پروردگارہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما، اس محسن کو زندہ و سلامت رکھ۔ آج کے ہمارے جو میزبان ہیں اور ہمارے خصوصی تعاون کرنے والے ہیں وہ ڈاکٹر اسد صادق اور ان کی فیملی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے ساتھ، میرے مرحومین کے ساتھ، اپنے تمام دوست احباب کے مرحومین کے ساتھ، ڈاکٹر اسد صادق صاحب کے خانوادے کے مرحومین، خاص طور پر جناب مرحوم سید صادق، مرحومہ سورا صادق، مرحوم علی صادق، مرحوم اصغر ہادی صادق اور مرحوم علامہ مولانا سید ذیشان حیدر جوادی کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔